من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ انفطار یہ بھی مکی ہے اور اس میں بھی قیامت کے حالات کو بیان کیا ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی آنکھ سے قیامت کو دیکھنا چاہے تو سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق کا مطالعہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. فطرت پھٹ جانا. پہلے کشتت کا لفظ آیا تھا کہ اس کی کھال اتار دی جائے گی. جب کھال اتار جائے تو اندر کے حالات نظر آتے. تو پھٹ جانے میں بھی یہی ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا تو اوپر کا جو عالم علوی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جب آسمان پھٹ جائے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں. وہاں پر ان قدرت لفظ تھا بے نور ہو جانا، یا انتصرت جھڑ کے گر پڑے. جہاں لفظ کواکب ہے اور وہاں نجوم تھا. اس میں بعد نے فرق بھی کیا ہے کہ نجوم وہ جو چلتے ہیں، کواکب جو اپنی جگہ پر ثابت قدم رہتے ہیں. تو چلنے والی چیز بے نور ہو جائے گی. جو ستارے چلتے ہیں جیسے زحل، مشتری، چاند، سورج، سب چلنے والے ستارے، اور جو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، جو چھت کے ساتھ ایک چیز لگی ہو، جھڑ پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو چلا دیا جائے گا. فجرت، تفجیر کہتے چلا دینا، پانی جیسے چلانا. مراد یہ کہ دنیا میں جو سمندر ہیں یہ بعض ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور چڑھ دوڑے گا پانی جو ہے نا وہ خشکی کے اوپر. جو ایک سے چوتھا حصہ جو خشکی ہے اور 3 حصے جو سمندر ہے وہ الگ الگ کٹے ہوئے ہیں. بعض سمندر جن کا کوئی راستہ نہیں، سینکڑوں میل پر پھیلے ہوئے لیکن کسی دوسرے سمندر سے نہیں ملتے. جیسے بحر اسود ہے وہ اسی طرح ہے. اس طرح جو ڈیڈ سی ہے، بحر المردار، وہ بھی اسی طرح ہے. اور بہت سے سمندر ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے، سارے یکجا ہو جائیں گے. فجرت. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا. قبروں کو اکھاڑنے سے مراد ہے کہ مردے زندہ ہو جائیں گے. اور بعد میں قبور بُعْثِرَتْ سے مراد ہے کہ زمین کے اندر کی جو خزانے باہر آ جائیں گے. زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر ڈال دے گی. اگر قبور سے مراد یہ ہے یعنی زمین کے سارے خزانے باہر آنا تو یہ تو پھر پہلے نفخے کے وقت ہوگا. اور اگر قبریں اکھاڑی جائیں یعنی مردے زندہ ہو جائیں تو دوسرے نفخے کے بعد ہوگا. یہ تو اس ترتیب سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے علوی چیزوں کو تباہی آئے گی اور بعد میں سفلی چیزوں کو آئے گی،
اور ویسے طبی ترتیب بھی یہی ہے، اگرچہ قرآن میں سے کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن طبی ترتیب یہ ہے کہ جب عمارت بنائی جاتی ہے تو بنیاد سے شروع کرتے آخر میں چھت پڑتی ہے، اور جب توڑی جاتی ہے تو پہلے چھت توڑی جاتی ہے پھر نیچے آتے ہیں۔ اس لیے بنانے میں سب سے پہلے زمین کو بنایا گیا تھا، پھر زمین کو بنا کر پورے تفصیل نہیں بنائی وہی، لیکن نفس زمین پیدا کر کے پھر آسمانوں کو مزین کیا گیا، اور پھر بعد میں زمین کو اندر جو ہے یہ ساری نعمتیں رکھی گئیں۔ تو یہاں اس ترتیب سے معلوم ہے سماء فطر سے شروع کر کے کہ پہلے آسمان کی علوی عالم تباہ ہو جائے گا، پھر سفلی بھی تباہ ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ لیکن کوئی یقینی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن آیات کی تقدیم تاخیر سے حکمت کے طور پر یہ بات لی جا سکتی ہے کہ پہلے آسمان کے تباہ ہونے کا بیان ہے، پہلے بھی شمس و کبیرت میں بھی پہلے علوی چیزوں کا بیان ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب یہ زمین آسمان تباہ ہو جائیں گے؟ عالمت نفس ما قدمت وخرت، جان لے گی ہر جان ما قدمت جو آگے بھیجا، اور ما خرج جو پیچھے چھوڑا۔ جو آگے بھیجا وہ بھی پتہ چل جائے گا میں نے کیا نیکیاں بھیجی، اور جو پیچھے چھوڑا، پیچھے چھوڑنے سے کئی مرادیں، ایک مراد یہ کہ جو کام نہیں کیے وہ کہے گا ہائے کاش فلاں کا، ہائے کاش دنیا میں یہ کر لیتا یہ کر لیتا، یاد کرے گا، حسرتیں کرے گا۔ اور اخرت سے مراد دنیا میں وہ کام ہے جن کی بنیادیں وہ ڈال کے گیا خیر اور شر کی۔ اگر اچھے کام کی بنیاد ڈال گیا تو ہمیشہ اس کو اجر ملتا رہا، اگر برے کام کی بنیاد ڈالی تو ہمیشہ اس کا وزر اور اس کی تکلیف اس کے ملتی رہے گی۔ تو اخرت سے مراد یہ، اور ماننے کا اخرت سے مراد ہے مال، کہ جو پیچھے مال چھوڑ آیا پچھتائے گا کاش اس کو بھی میں یہیں لے آتا، وہ تو پیچھے رہ گیا مجھے، راستے ہیں جو پیچھے چھوڑ گیا لیکن آگے کے لیے کچھ نہیں کیا اس نے۔ تو ما قدمت جو آگے بھیجا، نیکیاں یا برائی جو آگے بھیجی، وہ ہر جان لے گی، اس دن جان لے گی۔ دنیا میں غافل ہے، کوئی خبر نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں قیامت کے حالات بیان کر کے کہ یہ انسان کیوں دھوکہ کھا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا رب کریم سے؟ غرور، کس بات پر تو غرور کر رہا ہے، اور غرور بھی کس سے؟ رب کریم سے۔ عجیب ہے، غرور تو ویسے ہی منع ہے، اور پھر اس سے کرے جس رب، جس پالنے والے سے ایک لمحے ہماری جان نہیں چھوڑتی، اس سے غرور کرنا کتنی قابل مذمت بات ہے۔ ایک ہے عام کسی پر غرور کرے، اور ایک وہ جو اس کا محسن ہو اور ہمہ وقت اس کا انسان محتاج ہو، اس سے غرور کرتا ہے۔ غرور کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ رسول کے خلاف کام کرتا ہے، اور اپنے لیے مقام بڑے اونچے اونچے مقدر رکھتا ہے۔ جیسے کفار کہتے تھے جب ہم صہیب رومی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ بھی میرے پیسے دو، میں نے تمہارا کام کیا ہے، ان کا تمہارا عقیدہ نا مر کے زندہ ہوں گے، کہا کہ جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا میرے پاس بہت مال پانی ہوگا، مال لے لینا۔ ایک اللہ رسول کے خلاف اور ایک ایسی باتیں، اس کو غرور کہتے ہیں۔ غرور، تین چیزوں کا مفسرین نے یہاں لکھا ہے، غرور اور تمنی اور ترجی، من رجا امید۔ غرور تو کہا جاتا ہے کہ شریعت کے خلاف کرے اور پھر اپنے لیے بڑے بڑے مقام مقدر رکھے، سوچے میں یوں میں وہ میں ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا۔ اور تمنی کہا جاتا ہے کہ کام تھوڑا بہت کرنا اور اپنے لیے مقام اونچا مقدر کر لینا، جیسے یہودی کرتے تھے، کرنا کچھ نہیں، نبیوں کے قاتل، پھر کہتے ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کسی نے کیا کہنا۔
اور ترجیح کہتے کہ انسان نیکی کے اسباب کر کے اللہ تعالیٰ سے صلے کی امید رکھے، اس کو ترجیح کہتے ہیں، اور یہ مطلوب ہے یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو ما غرک اے انسان، تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈالا، تو نے کس شے کو نے تجھے غرور میں ڈالا، بھی ربک الکریم، رب کریم سے کسی نے ڈالا؟ یعنی ایک تو انسان سے غرور کرے گا اگر وہ اگلا بھی ایسا ہے تو چلو، اور یہاں رب کریم ہو، ایسا کرم والا رب ہو، اس کے ساتھ یہ غرور منڈ پڑتا ہے۔ یا انسان سے مراد کفار ہے، یاد رکھو، ایمان والے مراد نہیں، کفار مراد۔ کہ کفار کو کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دھوکے میں ڈالا؟ آگے فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تو دیکھ، الذی خلقک، جس نے تجھے وجود بخشا ہے۔ تخلیق کہتے ہیں عدم سے وجود میں کسی شے کو لانا، جو نہیں ہے تو اس کو بنانا، اس کا نام تخلیق ہے، اس کو کہتے ہیں تخلیق۔ الذی خلقک، اگر لفظ تخلیق مخلوق کے لیے استعمال، فلانے کی تخلیق ہے، یہ فلاں تخلیق کہاں سے؟ دنیا اللہ کی پیدا کردی چیزوں کو جوڑ کے بنائی ہے نا اسے۔ اب کوئی جس نے بریانی بنائی ہوگی تو کہے جی میری تخلیق ہے، تخلیق کہاں سے؟ چاول تو اللہ کا پیدا کرتا ہے، مسالے بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، رنگ بھی اللہ کے پیدا کرتے ہیں، خود بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ تو تخلیق تو کہتے ہیں عدم سے وجود میں، ہے ہی نہیں، ہم نہیں تھے، وجود میں آ گئے۔ فسواک، پھر اس کو برابر کیا، یعنی اس کے اعضاء کو بالکل تناسب سے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ سواک، ایسا نہیں ہے کہ ناک کہیں ہو، پیدا ہو رہا ہے کسی کی ناک ماتھے پر لگی ہوئی ہے، کسی کے جو ہے وہ سر کے اوپر ہے، کسی کے کان کی جگہ، ایسا نہیں ہے۔ سواک، برابر کیا، یعنی جو عضو اللہ نے جس جگہ رکھا ہے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت جگہ نہیں رکھنے کی۔ فعدلک، اور پھر اس کو اعتدال سے بنایا، یعنی اگر ایک آدمی لمبا ہے تو اس کے اعضاء بھی سارے اسی طرح ہے، چھوٹا ہے درمیان ہے تو ویسے، چھوٹا ہے تو اسی طرح ہے، یعنی کہ لمبا ہے تو بیچارے کا ہاتھ چھوٹے ہیں، چھوٹا ہے تو اس کا جناب ہاتھ لمبا ہے، ایک ٹانگ لمبی ایک چھوٹی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ وہ واقعہ ہو تو وہ تو آزمائش کے لیے اور لوگوں کو احساس نعمت دلانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ کتنا ہوتا ہے، پرسنٹ بھی، اس کی پرسنٹیج بھی نہیں آپ بنا سکتے۔ پورا شہر، آپ پورے شہر میں چلے جائیں، کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان میں کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اعتدال میں نہیں ہیں؟ کتنے ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ فعدلک، سواکا، برابر کیا، ہر عضو کو صحیح جگہ پر رکھا، فعدلک، اور ان میں اعتدال رکھا کہ کیسا ہونا چاہیے، جیسا چہرہ ویسا سر، چہرہ بڑا سر چھوٹا اور دولے شک چوئیں سارے بن جائیں۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ سواکا سے مراد ہے ظاہری حسن، کہ اس نے ظاہری رکھا، فعدلک سے مراد ہے باطنی حسن، کہ اس کے مطابق اس کے اعضاء کے اندر صلاحیتیں بھی رکھی، کہ کان کے اندر کیا رکھنا ہے، کیسی قوت، آنکھ کی کیسی قوت، زبان کی کیسی قوت، باطنی جو قوتیں ہیں وہ فعدلک ہے، کہ ہر چیز، ہر عضو میں پھر اس کی باطنی قوت رکھی۔ آنکھ ہے دیکھے نا، ناک ہے سونگے نا، کان ہے سنے نا، تو کان کا وجود بھی بنایا خوبصورت، پھر کان میں سننے کی صلاحیت بھی رکھی، یہ فعدلک ہے۔ تو سواکا سے مراد اس کا وجود ہے، اور فعدلک سے مراد اس کے اندر قوت سماعت رکھی۔ پھر ہم ان اعضاء میں بعض وہ ہیں جو رطوبت والے ہیں، اگر ان میں رطوبت نہ ہو تو ختم ہو جائے، بعض میں ہیں جو خشکی والے ہیں، تو مختلف رکھے۔ کان میں اگر پانی نہ ہو اور پانی متاثر ہو جائے تو انسان کے چکر ختم نہیں ہوتے، کانوں کے پانی سے کہتے ہیں یہ سر کا نظام چلتا ہے، اس لیے اگر وہ متاثر ہو جائے تو آدمی کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کانوں کا پانی ہل گیا۔ اس طرح دماغ میں تراوٹ رکھی ہے، کھال کو خوش رکھا ہے، ناک میں خشکی رکھی، ناک میں تراوٹ ہو جائے تو نزلے کی شکایت ہو جاتی۔ تو فعدلک سے مراد ہے کہ اس کی اندر بات جو اعضاء ہیں، ان اعضاء کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالی نے اس کے اندر رکھی۔
فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا رکبک تجھے مرکب کیا، جس صورت میں چاہا، جیسا تجھے بنانا چاہا ویسے مرکب کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے جب انسان کی شکل بننے لگتی ہے تو فرشتے 100 ڈیزائن لے کر حاضر ہو جاتے ہیں دربار الہی میں، نانکوں کی طرف سے اور دانتکوں کی طرف سے۔ حکم الہی ہوتا ہے کہ ایسا کر دو تو ویسا بنا دیا جاتا ہے اس کو۔ لہذا کسی کا ڈیزائن نانکوں پر ہوتا ہے، کسی کا ڈیزائن دانتکوں پر ہوتا ہے، بالکل پتہ چل جاتا ہے۔ اگر دیکھ لو بھی یہ ابا پر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ یہ اماں پر ہوگا، اگر اماں پر نہیں ہے تو سمجھو یہ ابا پر ہے، ضرور مشابہت آ جاتی دانت پر نانکوں کی۔ فی ای جس صورت میں چاہا رکبک تجھے مرکب کر دیا۔ لہذا اس کا فا عدلک پر عطف نہیں کیا، باقی میں عطف ہے، فا ہے نا، فسواکا فا عدلک، لیکن فی ای صورت کیونکہ اس کا ان دونوں سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جس صورت میں چاہے اس کو بنا دیا۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی تمہیں مغرور نہیں ہونا چاہیے، ڈانٹ ہے، کلا ڈانٹا ہے، ردا، تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا مطیع فرمانبردار ہونا چاہیے۔ بل تکذبون بالدین، بلکہ تم تو جھٹلاتے ہو بدلے والے دن کو، تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم بدلے والے دن ہی کو جھٹلاتے ہو، تمہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ تین کہتے ہیں دان دینو بدلہ، بدلے کا دن، کما تدین تدان، جس طرح تم کرو گے ویسا بھرو گے، انگریزی میں ٹٹ فار ٹیٹ۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ، تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو جبکہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ علیکم لحافظین، حافظین، یعنی حافظین سے مراد دو ہیں، محافظت کرنے والے فرشتے بھی، اور حافظین سے مراد ہے کہ اعمال کو محفوظ کرنے والے فرشتے، دونوں قسم کے فرشتے تم پر مقرر ہیں، کچھ تمہاری حفاظت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے 6 فرشتے ایک ایک انسان کی حفاظت پر لگے ہوئے، ورنہ تو سانپ بچھو کھا جائیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا ہم سو رہے ہمارے کان میں کیڑا گھس گیا، حالانکہ سوراخ موجود ہے، منہ میں گھس گیا ہو، ناک میں گھس گیا ہو، کہتے فرشتے حفاظت کرتے رہتے، آنے نہیں دیتے۔ عجیب بات ہے، سانپ بچھو تک آدمی سو رہا پھر رہے ہوتے ہیں اور آدمی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اللہ ماشاء اللہ، عجیب بات ہے فرشتے۔ اور یا اعمال کو یاد کرنے والے، حفاظت کرنے والے، کرامن کاتبین، کرامن وہ بڑے شان کرم والے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین۔ اس لیے حکیم الامت فرماتے تھے رحم اللہ کہ اللہ نے جو ہم پر نگران مقرر کیے وہ بھی شان کرم رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے دائیں والے فرشتہ جو نیکی لکھتا ہے، بائیں والے فرشتے برائی لکھنے والے پر امیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی برائی کرتا ہے تو بائیں والا فرشتہ اجازت لیتا ہے، امیر صاحب سے میں لکھ دوں، کہتا ہے ٹھہر جاؤ شاید توبہ کر لے۔ 3 جب گھڑیاں گزر جاتی ہیں تو تب اجازت دیتا ہے، اور دائیں والا فرشتہ جو خود امیر ہے، نیکی لکھنے والا، آدمی دل میں نیکی ارادہ کرتا ہے وہ فوراً لکھ لیتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امیر صاحب کیوں پوچھیں گے مامور صاحب سے۔ کرامن کاتبین، شان کرم رکھتے ہیں کاتبین۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، جو وہ لوگ کرتے ہیں ما تو وہ جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں سارا کچھ، جانتے تم کیا کر رہے ہو۔ اور یہ شان کرم کا ایک یہ بھی نظارہ ہے کہ آدمی جن اوقات میں ایسی حالت میں ہوتا ہے اس میں ساتھ نہیں ہوتے، جیسے بیت الخلاء میں انسان ہے یا اس کے اعضاء سے کپڑا اتر جائے، سو رہا ہے اور لنگی اتر گئی ہے کچھ ہے، یا میاں بیوی ہے تو اس حالت میں ہے تو اس وقت یہ ہٹ جاتے ہیں فرشتے حیان خود سے، یہ عجیب ہے۔ کرامن کاتبین، یہ بھی شان کرم ہے ان کی۔ یعلمون ما تفعلون، اب انجام کیا ہوگا جب تم نہیں مانتے؟ تو تمہارے نہ ماننے سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے قیامت میں۔ ابرار نیک، بار کی جمع ہے نیک۔ وان الفجار لفی جہیم، اور فجار جہنم میں ہوں گے، جہیم۔ یہاں فجار سے مراد کفار ہے،
ویسے تو فاجر کا اطلاق گنہگار مسلمان پر بھی ہوتا ہے، لیکن اگے آیت کی ترتیب بتا رہی ہے، اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کفار کے لیے لیا ہے کہ جو کفار ہیں لفی جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے. اور بڑا سنت مقابلہ ابرار فجار، نعیم جہیم. اس کے لیے علم بلاغت پڑھنا پڑے گا. ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے یعنی جنت کی نعمتوں میں. وہ ان الفجار لفی جہیم، اور فجار جو ہوں گے، فجار فاجر اور بدمعاش، وہ جہنم میں ہوں گے. یصلونھا یوم الدین، اس میں داخل ہوں گے قیامت کے دن. یہ تسلیہ کہتے، تسلیہ آگ میں داخل ہونے کا نام کو خاص تسلیہ کہتے ہیں، ورنہ داخلہ یدخلو کا معنی ہے داخل ہونا، لیکن آگ میں داخل ہونے کے لیے لفظ تسلیہ آتا ہے. وہ تسلیۃ جہیم یصلونھا، داخل ہوں گے. اب یہ لفظ تسلیہ جو آئے گا یہ آتا ہے آگ میں داخل ہونے کو کہتے ہیں. یہ صلہ، اس لیے صلوات جو نماز ہے صلات، اس کا ایک معنی آگ کا بھی لیا ہے. صلات کا معنی ہے جس طرح آگ میں بانس داخل کر کے سیدھا کرتے ہیں، تو نماز میں آدمی جب چلا جاتا ہے تو اس کا نفس سیدھا ہو جاتا ہے، وہ جو ٹیڑھا میڈھا ہے. اس لیے اس سے صلات بھی کہتے ہیں. تو یہ خاص لفظ ہے آگ میں داخل ہونے کے لیے. یصلونھا، یاد رکھو یہ تسلیہ لفظ سے لیا گیا، یہ کہ میں نے آگ میں داخل ہونا. ورنہ یدخلونھا وہ بھی لفظ آیا، لیکن یہاں تسلیہ خاص. یصلونھا، داخل ہوں گے اس میں یوم الدین، قیامت کے دن. وما عنھا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی نکل نہیں سکتے. نہ رشوت چلے گی نہ زور چلے گا. دنیا کے جیل خانوں سے تو کئی طرح بندہ چھوٹ جاتا ہے، وہاں سے نہیں نکل سکتا. وما عنھا بغائبین. حدیث شریف میں خود آتا ہے، پیغمبر فرمایا جہنم کو دیکھا، جب جہنم جو ایک فرمایا کنویں کی طرح، اس کے بغیر منڈیر تھے، تو جب وہ آگ اوپر ابالتی ہے تو وہ جہنمی اوپر آنے لگتے ہیں، تو کنارے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نیچے چلی جاتی ہے، ایک دم نکل نہیں سکتے اس سے. غائب، اس سے غائب نہیں ہو سکتے، کسی طرح نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے نہ رشوت لیں گے نہ پیسہ چلے گا نہ کچھ. لیکن تک کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی جس میں بندہ کچھ رکھ کے لے جائے. اب فرماتے ہیں قیامت کی عظمت، فرماتے ہیں ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا خبر کہ قیامت کے دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما، پھر آپ کو کیا خبر کہ قیامت کے دن کیا ہے. عظمت بیان کر رہے ہیں کہ کتنا عظیم الشان، ہولناک اور بہت بڑا دن ہوگا. یہ دو بار سوال کیا ہوا، ما ادراک، آپ کو پتا ہے کیسا ہوگا. یہ بھی کسی شے کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو پتا ہے کیسے عالم ہے وہ، ایسے کہو کیسے عالم، تو پتا ہے کیسا ڈاکٹر ہے. اس سوال میں خود جواب آ جاتا ہے، ہاں یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک، دو دفعہ لایا اللہ تعالیٰ تاکہ قیامت کی عظمت اور اس کی ہولناکی کی بیان کریں. اور پھر آگے مختصر جواب دے دیا کیسا دن ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے ذرا شے کی مالک نہیں ہوگی. کوئی جان کی جان ذرا شے کی مالک نہیں ہوگی. نفس بھی نکرا، لی نفسن بھی نکرا، شیئن بھی نکرا، یعنی کوئی جان کسی بھی جان کے لیے ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. یہ نہ بہن نہ بھائی نہ رشتے دار نہ والدین نہ عزیز و اقارب، تب کوئی کسی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. والامر یومئذ للہ، اور سارا امر اور سارا کام، ساری تمام تر حکومت اس دن اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ہاں اللہ جن کو اجازت، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جن کو اجازت دے دے اللہ تعالیٰ. ہاں جب اجازت پھر سفارشیں ہوں گی، سفارش کی اجازت ہو جائے گی. لیکن کہتے پہلے یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں بالکل جاہ و جلال اور جبروت اور اللہ کا جلال و عروج پر ہوگا. اس میں کسی کو کس سفارش کی ہمت بھی نہیں ہوگی. بعد میں جب اس میں نرمی آ جائے گی وسلم کی سفارش کے بعد، تو پھر اس کے بعد سفارشیں شروع ہو جائیں گی. فرشتے سفارش کریں گے، قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، بچے سفارش کریں گے، انبیاء السلام، شہداء، حفاظ، قراء، علماء، پھر سب مختلف جماعتیں بن بن کر سفارشیں کریں گے. لیکن از خود کوئی جان کی شے کے لیے کچھ بھی مالک نہیں، وہ قیامت کے دن ہے. والامر یومئذ للہ،
اور امر یعنی اس دن حکومت، اس دن بات باغ ڈور کس کا ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے ہوگا. بس بات. تو بہرحال یہ پچھلی صورت کی طرح اس میں بھی قیامت کے حالات اور یہ ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. صدق اللہ العظیم.